حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہر احمدی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادے کے اندر چلتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادے سے مطابق نہیں ہوتا، خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے، مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جاتے ہیں، فوجداریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے بغیر وہ نہیں چلے گا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی، جیسے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الانعام آیت 60، یعنی اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں مگر اس کا ذکر ایک روشن کتاب میں ہے۔ سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا، لیکن جو اپنے جذبات کے تابع ہیں وہ ضرور نقصان ہی میں پڑیں گے۔ جیسے آج کل بھی بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جذبات کے تابع ہو کر لڑائیاں ہوتی ہیں، مقدمے بنتے ہیں، جیلیں جاتی ہوتی ہیں اور خاندان کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہوتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑے گا۔ سو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں وہ گویا اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے، لیکن اگر اس کی محویت ویسی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اس کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یعنی جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اسے جنگ پر متنبع کرتا ہوں۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے، جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے، تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔ بس ہم سب جو اس جلسہ میں آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں، اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس تقویٰ کے زیر اثر اس زمانہ میں مسیح موعود و مہدی موعود کو ماننے کی توفیق بھی پائی ہے۔ آپ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر شر سے بچائے جانے کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ بہت سے مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں، انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزارہ مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ اس سے محفوظ ہے، اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔